ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی بات آپ کو ملے گی وہ توحید ملے گی، اور اسی توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا گھر بھی چھوڑا، قوم بھی چھوڑی۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی نے پریکٹیکل اسلام دیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے۔ ایک ہوتا ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اسلام کی تھیوری قرآن اور حدیث ہے، اور پریکٹیکل اسلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں پوری دنیا کی توحید اور امت کی توحید کو رکھو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو رکھو۔ وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو رکھا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم رب کے لیے کچھ چھوڑتے ہو تو اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ کے ہاں بدل نہیں ہے، نعم البدل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑا، باپ کا گھر چھوڑا، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ تمام سر حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، حبیب خدا قولین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک باز پہ بے حد و حساب درود و سلام ہو۔ مجھے آج جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلوؤں پر۔ چونکہ ہمارا دوسرا بڑا تہوار عید الاضحیٰ قریب سے قریب جا رہا ہے، جس میں ہم جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں۔ اس قربانی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ دوسرے نمبر پر ان دنوں میں بہت بڑا فریضہ بیت اللہ کا حج بھی ادا کیا جائے گا۔ حج کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ تعالی کا گھر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ اب اس گھر کے طواف کے لیے، حج کے لیے آواز لگاؤ۔ گھر بنا لیے، اب آپ آواز لگائیں، اس گھر کے حج کے لیے، طواف کے لیے لوگ آئیں، یہاں نماز پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میری آواز کون سنے گا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہاں قریب کوئی انسان نہیں ہے، کوئی ذی روح نہیں ہے، اللہ میری آواز سنے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز تو لگا، دنیا کے چپے چپے سے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، لگا آواز۔ آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میں رب کا کام ہے، لگا آواز۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، واٹس ایپ نہیں تھا کہ آواز کو دور تک پہنچایا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ اخلاص کے ساتھ نکلی ہوئی آواز تھی، جس آواز میں اللہ نے وہ پاور اور
طاقت پیدا کی، آج دنیا کے چپے چپے سے لوگ اس گھر کا طواف کرنے آتے ہیں۔ وہ اخلاص تھا ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں، وہ جو پاور اور طاقت تھی وہ اللہ نے پیدا کی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز رب کے لیے لگائی تھی، اس میں اخلاص تھا۔ آج سینکڑوں میل دور لاہور کی اس مسجد فاطمہ میں بیٹھنے والا ایک مسلمان کا دل بھی تڑپتا ہے اس گھر کو دیکھنے کے لیے، اس گھر کی زیارت کے لیے، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے، اپنے چند دن اس گھر میں گزارنے کے لیے، اس گھر میں بیٹھ کر دعائیں کرنے کے لیے، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے دل کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ تیرا گھر بنا لیے، اب اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ ہے کوئی جس کے دل میں اس گھر کی محبت نہ ہو؟ ساری زندگی انسان تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتا ہے، کس لیے؟ میں نے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، کس لیے؟ دل کرتا ہے میں اللہ کا گھر دیکھوں۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی ڈالی ہے۔ میں نے پڑھا ہے 2 صدی ہجری کے بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں، محمد بن یاسین رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں مجھے حج کے لیے جانا ہوا تو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میری ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کدھر سے آیا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ تو محمد بن یاسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس علاقے کا نام پہلی بار سنا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں نہیں جانتا تیرا علاقہ کدھر ہے، تو مجھے یہ بتا کہ تیرا گھر بیت اللہ سے کتنا دور ہے؟ وہ کہنے لگا میرا گھر بیت اللہ سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا حج کرنے کے لیے، میری داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ آج میں اس گھر میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، میری داڑھی میں ایک بال بھی کالا نہیں ہے۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ آج تو لوگ چند گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ ماضی میں چلے جائیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ فرمانے لگا جب گھر سے چلا تھا تو داڑھی میں ایک بال سفید نہیں تھا، یہاں آتے 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 ایک بال بھی کالا نہیں ہے، میری ساری داڑھی سفر میں سفید ہو گئی ہے اور میری کمر جھک گئی ہے۔ گھر سے چلا تھا تو کمر سیدھی تھی، سفر میں ایسا وقت گزرا ہے سفر میں کہ کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ اس گھر کی محبت ہے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ میڈیا پہ، وہ یمن کا رہنے والا ایک بزرگ کہتا نہ میری بیوی تھی نہ میرے بچے تھے، گھر تھا اور اس گھر کی محبت تھی، حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ کہتا میں نے اپنا گھر بیچ دیا یہاں آنے کے لیے کہ میرا ہے تو کوئی نہیں، جو تھا وہ بیچ دیا کہ زندگی نہ جانے کتنی باقی ہے، اللہ کا گھر تو دیکھ لو۔ اور آج سے 2 سال پہلے وہ ایک شخص حج پہ آنے والا، اس کی بھی یہی کہانی تھی، نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے نہ کوئی خاندان ہے، گھر تھا بیچ کے حج کے لیے گیا۔ لوگوں نے پوچھا کدھر سے آیا؟ فلاں علاقے سے آیا ہوں، گھر بیچ دیا حج کرنے کے لیے۔
پاس کچھ نہیں ہے، حج پورا کیا، دوران طواف اللہ کو پیارا ہو گیا، رب نے وہی رکھ لیا۔ تو اتنی محبت سے میرے گھر میں آیا، میں تجھے جانے تو نہیں نہ دوں گا۔ یہ ہے وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی جو کی تھی۔ اللہ اس گھر کی محبت، آج جاتے ہیں نا تو دل نہیں کرتا وہاں سے آنے کو۔ مجھے یاد ہے جب لاسٹ میں مجھے جانا ہوا تو لوگ روانہ ہونے کے لیے، روانگی کے لیے، ایئرپورٹ جانے کے لیے ہم تیار گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو کچھ وقت باقی تھا، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا ابھی باقی ہے کچھ وقت، دل کرتا میں ایک چکر لگاؤں، ہوں ایک بار پھر دل کرتا ہے۔ وہاں اس کو چھوڑتے ہوئے اس کی جدائی کا بڑا غم ہوتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں، نبی علیہ السلام کو جب ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، مکہ سے نکالا گیا، اور نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ میں۔ مکہ اور مدینہ جانے کے لیے دو راستے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جس رستے کا انتخاب کیا، اس رستے میں ایک جگہ آتی ہے، چوک آتا ہے جس کا نام جحف ہے۔ نبی علیہ السلام جب اس چوک میں پہنچے نا تو وہاں کئی راستے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر یہ جو راستہ ہے جدھر سے ہم آ رہے ہیں یہ تو مکہ سے آ رہا ہے، اور جدھر ہم جا رہے ہیں یہ مدینہ کو جا رہے ہیں، ابو بکر یہ راستہ کدھر کو جا رہا ہے؟ چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا جایا کرتے تھے، ان کو معلوم تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بھی مکہ کو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ کا بار بار نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وطن کو چھوڑا تھا نا، اور وطن بھی وہ جہاں بیت اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا، مکہ چھوڑ دیا، جوف نامی چوک میں پہنچے، ابوبکر یہ راستہ کہاں مکہ کو جاتا ہے؟ مکہ کا نام سنا، نبی علیہ السلام رونے لگ گئے۔ اللہ تعالی نے جبریل کو بھیجا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ روتا کیوں ہے؟ روتے کس بات پہ؟ ایک دن آئے گا تو فاتح بن کے مکے میں داخل ہوگا، میں تجھے لاؤں گا مکہ میں۔ 8 سال نہیں گزرے تھے، نبی علیہ السلام لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ مکہ کی محبت، اس گھر کی محبت اللہ نے ہر انسان کے دل میں ڈالی۔ یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام۔ اس گھر کا حج، اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور قربانی جو آنے والی ہے اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلوؤں پر آپ سے بات کرنی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے جو بڑی بات آپ کو ملے گی وہ توحید ملے گی۔ پوری زندگی توحید کے لیے گزار دی۔ باپ ملا، اسے توحید کا پیغام دیا، قوم ملی، قوم کو توحید کا پیغام دیا، اور اسی توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا گھر بھی چھوڑا، قوم بھی چھوڑی۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ آج دنیا کی 2/3 آبادی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ یہودی ان کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، عیسائی بھی ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محبت کا رد کیا قرآن میں۔ ما کان ابراہیم یہودیا، او یہودیوں تم ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا، تم نے عزیر کو اٹھا کے رب کے برابر کر دیا، میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا۔ اور عیسائیوں تم نے، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ سن آف گاڈ، تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
تم کس منہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم اور ہم یہودی ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودیا، نہ میرا ابراہیم یہودی تھا نہ عیسائی تھا، ولکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم سچا سچا مسلمان تھا۔ اور یہ دعویٰ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم لات کو مانتے ہو، منات کے پجاری ہو، عزا کے پجاری ہو، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، تم مشرک ہو۔ اللہ نے یہودیوں کی محبت کا بھی رد کیا، عیسائیوں کی محبت کا بھی رد کیا، اور مشرکین مکہ کی محبت کا بھی رد کیا۔ نہ وہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم میرے ہر حکم کے سامنے سرنڈر ہونے والا تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں میرا ابراہیم مسلمان تھے، ہم جانتے ہیں مسلمان تھے، اللہ یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کسی نے پریکٹیکل اسلام دیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے۔ ایک ہوتا ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اسلام کی تھیوری قرآن اور حدیث ہے، اور پریکٹیکل اسلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا پوری امت کے برابر تھے، پوری امت کے برابر۔ جتنی توحید پوری امت میں ہوتی ہے اتنی توحید میرے اکیلے ابراہیم میں تھی۔ ترازو کے ایک پلڑے میں پوری دنیا کی توحید اور امت کی توحید کو رکھو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو رکھو، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو رکھا جائے گا۔ جو قربانی کا جانور لانے والا، اس نے قربانی کا جانور لاتے ہوئے یہ تو دیکھا ہے اس میں عیب تو نہیں ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہے، اس کے کان ٹھیک ہے، اس کے سینگ ٹھیک ہے، یہ چلتا صحیح ہے، یہ عیب تو نہیں ہے اس میں۔ اے قربانی کے جانور کے عیب کو دیکھنے والے، کبھی اپنے عیب بھی دیکھے ہیں؟ تیرے عقیدے میں کتنے عیب ہیں؟ اور عقیدہ یہ ہے کہ رب بھی سنتا ہے، فلاں بھی سنتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قربانی کا جانور ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اپنے عقیدے کا عیب بھی چیک کر۔ جس کے گھر میں 10 لاکھ کا قربانی کا جانور کھڑا ہے اور اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے جو زمانے کو بانٹتا ہے پہلے علی سے مانگتا ہے، یار اس کی قربانی کس کے لیے؟ اس کی تو توحید ہی ٹھیک نہیں ہے، توحید عقیدے میں گڑبڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو توحید ملے گی۔ باپ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، بت پوجتا بھی ہے۔ باپ ہے، پیغمبر کا باپ ہے، جد الانبیاء کا باپ ہے، ابو الانبیاء کا باپ ہے، نبیوں کے باپ کا باپ ہے۔ کون؟ آزر۔ بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، اور بت پوجتا بھی ہے، اور بت بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیتا ہے، جا منڈی اور بازار میں بیچ کر آ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، بت اٹھاتے بازار جاتے اور آواز لگاتے، کون ہے جو مجھ سے وہ چیز خریدے گا جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں، جب چیز بیچنے والا اپنی پروڈکٹ کی خود خرابی بیان کرے گا تو لے گا کون؟ کوئی نہیں لیتا تھا۔ وہ جیسے لے کر جاتے تھے ویسے اٹھا کر گھر لے آتے تھے، اور باپ مارتا تھا کہ تو بیچ کر ہی نہیں آتا، لے کون؟
وہ بیچنے والا خود کہہ رہے یہ ہاتھ کے تراشے ہوئے ہیں، یہ مٹی اور پتھر کے بت ہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان کے مالک ہے، یہ تو پتھر کے بت ہیں۔ ایک انسان جس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے وہ بھی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، وہ بھی اس کا مالک نہیں ہے، وہ بھی سن نہیں سکتا، آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ کبھی آپ نے دیکھا بڑے سے بڑا بزرگ وہ فوت ہوا ہو اور اپنا کفن خریدنے کے لیے خود کپڑے کی دکان پہ گیا ہو، اور بڑے سے بڑا بزرگ ہو، پہنچی ہستی ہو، فوت ہو جائے، اور جب جنازے کی باری آئے وہ کہے میں خود بہت بڑی ہستی ہوں، اپنا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ وہ ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ ہم جس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں وہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، نہ پاؤں پہ چل کے کہیں جا سکتا ہے۔ یہ وہ توحید ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جس کا اعلان کیا اور اپنے باپ کو توحید سمجھائی، کہنے لگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاد کرو ابراہیم علیہ السلام میرے سچے نبی تھے، سچے پیغمبر تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں اے ابا جان لما تعبدو ما لا يسمع، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ ولا یغنی عنک من اللہ شیئا ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کو کچھ دے سکتے ہی نہیں ہے آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ جن کی آپ نے فیکٹری لگا رکھی ہے، یہ جو آپ بت بناتے ہیں اور اپنی حاجات ان کے سامنے رکھتے ہیں، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں۔ یا ابت لما تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ بتایا یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ شیطان ہے۔ کان للرحمن عصیا، شیطان رب کا کھلا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو توحید سمجھا رہے ہیں، توحید بتا رہے ہیں، اور باپ دھمکی دے رہے ہیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میرے خداؤں پہ انگلی اٹھاتے، میرے خداؤں کو باتیں سناتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، تیری جرت، میرا کاروباری دشمن تو میرے گھر میں بیٹھا ہوئے، میں خود بناتا ہوں بازار میں بیچتا ہوں، تم میرا کاروباری دشمن گھر میں آ گئے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو نے میرے خداؤں کو بات کی پتھر مار مار کر تجھے رجم کر دوں گا۔ باپ کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام سے میرے خداؤں کو بات نہیں کرنی، توحید باپ کے سامنے پیش کی، باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ کا گھر چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے باپ کا گھر چھوڑا، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ مسند احمد کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم رب کے لیے کچھ چھوڑتے ہو تو اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ کے ہاں بدل نہیں ہے، نعم البدل ہے، اللہ بہتر عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑا، باپ کا گھر چھوڑا، تو اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ اللہ نے دو بیٹے دیے، اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق کو پھر اللہ نے بیٹے دیے یعقوب،
اور ان کو اللہ نے 12 بیٹے دیے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور جتنے بنی اسرائیل کے نبی آئے وہ سارے کس کی نسل میں سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور دوسرے بیٹے اسماعیل جن کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا، جب آیا تو امام الانبیاء آئے، کونین کے تاجدار آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کے لیے باپ کو چھوڑا، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ یہ توحید ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے پیش کی۔ باپ نے گھر سے نکالے، قوم کے پاس گئے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ہاتھوں سے بناتے ہو اور ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان بتوں کے سامنے جھک بھی جاتے ہو، یہ کیا کرتے ہو تم؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قوم کہنے لگی ہمیں نہیں پتا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا وہ کرتے تھے۔ یہ باپ دادا والا فارمولا بڑا پرانا ہے، یہ کام باپ دادا نے کیا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ ہم تو باپ دادا کی بات کو قرآن اور حدیث کی بات پر بھی مقدم کرتے ہیں، باپ دادا نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالوا وجدنا، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا دونوں گمراہ تھے۔ اور دھمکی دی قوم کو لأکیدن اصنامکم، موقع آنے دو، تمہارے یہ خداؤں کا وہ حال کروں گا، تم دیکھو گے۔ قوم ستارے کو بھی پوچھتی ہے، ستاروں کو، چاند کو بھی پوچھتی ہے، سورج کو بھی پوچھتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے لا احب الآفلین، یہ چاند بھی رات میں ہوتا ہے، دن میں نہیں، ڈوب جاتا ہے، میں اسے اپنا خدا نہیں سمجھتا۔ سورج کو دیکھا یہ بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ خدا ہو، قوم کو سمجھایا، یہ بھی مغرب کے وقت غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کو دیکھا رات کو ہے، دن کو ڈوب گئے، کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرا رب وہ ہے جس نے سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، ستاروں کو بنایا ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے اور تمہیں بنایا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو توحید ملے گی۔ قربانی کرنے والا اپنا عقیدہ چیک کرے، اس کے عقیدے میں کہیں توحید میں گڑبڑی تو نہیں ہے، پھر قربانی کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ قوم کے وہ عبادت خانے میں گئے، جب قوم اپنے ایک میلے میں گئی جو ان کا کوئی تہوار تھا، وہ محلہ خالی ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام قوم کے عبادت خانے میں گئے اور سارے بت توڑ دیے، بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ قوم آئی، دیکھا بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے بتوں کو، اور کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کی ہے، پتہ کرو۔ قوم کہنے لگی یہ کام کسی کا نہیں ہو سکتا سوائے اس ابراہیم کے، وہ جو نوجوان ہے نا ابراہیم، یہ اس نے کی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام 20 سے 22 سال کے نوجوان تھے، اور توحید کی غیرت کتنی ہے، برداشت نہیں کیا دھرتی اللہ کی ہو اور عبادت غیر اللہ کی ہو۔ موقع ہاتھ میں آیا، قوم گئی، ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور سارے بت توڑ ڈالے، بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، تو نے کی ہے؟ وہاں بڑے والے سے پوچھو، یہ بڑے والا ہے، سارے اسی نے کیا ہوا ہوگا۔ تو کیا کہتے ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا یہ بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ کہا افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور تمہارے خداؤں پر جو نہ بول سکتے، نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ نفع دے سکتے، نہ نقصان کے مالک، ان کو تم اپنا خدا کہتے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے قوم نے سوچا بات تو ٹھیک ہے،
پر وہ شرک کی گرد دماغ پہ سوار تھی. کہنے لگے نہیں، ہمارے خداؤں کا گستاخ ہے، ہر دیکھو آگ میں جلا دو اسے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بڑی آگ تیار کی گئی. اتنی بڑی آگ تھی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے وہ آگ بنائی گئی. اتنی بڑی آگ. اور ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام جو قوم کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، آج خود آگ میں جا رہے ہیں. قوم آگ میں پھینک رہی ہے. اتنی بڑی آگ ہے، پھینکے کون؟ منجنیق میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. اور زبان پہ کیا جاری تھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا بھروسہ، میرا یقین اللہ پہ ہے، میرا اللہ مجھے بچائے گا. اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، ہوا کو نہیں بھیجا، آسمان سے پانی نہیں برسایا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دے. نہیں، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی برتن وسلاما علی ابراہیم. آگ تیرا کام ہے جلانا، اور آج تک تو جلاتی رہی، پر آج میرے ابراہیم پہ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. اور ابراہیم علیہ السلام ہنستے مسکراتے آگ سے باہر آ رہے. اقبال نے کہا تھا نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وہ ایمان تو آئے، وہ توحید کی غیرت تو آئے. یہ توحید کی غیرت ہے، آئے ہیں تیرے در پر تو کچھ لے کر ہی جائیں گے. یہ توحید کی غیرت نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو. نبی بھی اس کے در کے فقیر، ولی بھی اس کے در کے فقیر، نبی بھی، علی بھی، سارے اس کے در کے فقیر ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث میں آتے اللہ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے تم میرے پاس اتنے گناہوں کے ساتھ آئے کہ زمین و آسمان کا سارا خلا بھر جائے. اتنے گناہ تیرے پاس ہو کہ تیرے گناہوں سے یہ زمین و آسمان کے بیچ کا سارا خلا بھر جائے، اور تیرے ان گناہوں میں شرک نہ ہو. گناہ کتنے ہیں؟ خلا. اتنے گناہ کوئی کر تو نہیں نہ سکتا. یہ اللہ کی کتنی محبت ہے. آدم کے بیٹے تو اتنے گناہ لے کر آ کہ تو خلا کر دے، کر کر کے گناہ تو تھک جائے، پر تیرے گناہوں میں شرک نہ ہو. اللہ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے، پر شرک نہ ہو. یہ اللہ کی محبت ہے. آپ اپنے عقیدوں کو چیک کریں، دعوت دیں. آپ کے خاندان میں قربانی کرنے والے کو بتائیں اس کے ہاتھ میں دھاگا ہے اور اس کا یقین بھروسہ اس دھاگے پہ ہے، اسے بتائیں یہ شرک ہے. قربانی کا عیب دیکھے جانور کا، اپنا عیب چیک کر. ہم سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ اللہ کے وفادار تھے، اور ہم معذرت کے ساتھ غداری کرتے ہیں اپنے اللہ سے. اللہ کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں، اس کی زمین پہ چلتے ہیں، اس کا دیا ہوا کھاتے اور پیتے ہیں، اور پھر اسی کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے اٹھا کر اس خالق کا شریک بھی کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق میں سے اس خالق کا شریک. اور پھر ہم عید والے دن، عید الاضحیٰ میں قربانی کا جانور لا کر اس کی گردن پہ چھری بھی چلاتے ہیں. یہ دوہرا پن اور دوہری پالیسی اللہ کے ساتھ. ابو جہل کون تھا؟ بیت اللہ کی صفائی کرتا تھا اور بیت اللہ کی دیواروں کو چاٹتا تھا، جھاڑو دیتا تھا بیت اللہ میں، تعظیم کرتا تھا بیت اللہ کی، باوجود اس کے لات منات اس رب کا شریک کرتا تھا. اللہ نے ساری اس کی یہ تعظیم برباد کر دی. اس کو فائدہ ہوا؟
عبداللہ بن جدعان کون تھا؟ اتنا بڑا سخی تھا، بڑی دیگ بنوائی ہوئی تھی اور 24 گھنٹے اس دیگ میں کھانا ہوتا تھا، جس کو جب چاہیے آئے اور کھانا لے جائے۔ ہزاروں اونٹ حج کے موقع پہ قربان کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، پر نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن جدعان کی سخاوت اسے رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس کا جو عقیدہ خالق کے لیے تھا وہی عقیدہ مخلوق کے لیے تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی اخلاص سے بھری ہوئی تھی، اخلاص سے۔ توحید تو آپ کو ملے گی، توحید کے تو وہ امام تھے، توحید کے بادشاہ تھے، اور جتنی آزمائشیں تکلیفیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے اٹھائی ہے کسی نے نہیں اٹھائی۔ اسی لیے اللہ نے 7ویں آسمان پہ وہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، اللہ نے وہ عزت دی، اے ابراہیم میرے قریب اس بیت المعمور کے 7 ٹیک لگا کر بیٹھے رہو۔ یہ وہ مقام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ آپ ان کی شان تو دیکھیں، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، پڑوتا بھی نبی ہے، نبیوں کا باپ اللہ نے بنا دیا، شان دیکھیں آپ۔ اور وہ مکہ کی وادی جہاں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑاؤ، اور وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا جہاں کلاک ٹاور بھی ہے اور بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، نہیں، وہ مکہ تھا جہاں بے آب و گیا وادی، جہاں کوئی انسان چرند پرند نہیں ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو چھوڑا، بیٹے کو چھوڑا۔ اور بیوی پوچھتی ہے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، اور ماں ہاجرہ کہتی ہے کہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے۔ کہا جائیے، جس رب کے حکم پہ چھوڑ کر جا رہے ہو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تھوڑی سی کھجوریں اور وہ تھوڑا سا پانی دے کر چلے گئے۔ جب بیوی اور بیٹے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ہاتھ اٹھا لی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ یہاں کوئی قریب نہیں ہے، تیرے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں میری اولاد کو نمازی بنانا، نماز پڑھنے والی، اور اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا۔ دعائیں کی، وہ جو تھوڑی سی کھجوریں تھی، وہ پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب ماں اپنے بیٹے کی اس پیاس سے نڈھال بیٹے کے لیے بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، صفا پہاڑی پہ جاتی ہے، وہاں سے اتری، مروہ پہ گئی، بے چینی میں دوڑ لگائی، 7 چکر لگائے، پانی نہیں ملا۔ اللہ نے ان 7 چکروں کو بھی عبادت بنا دی۔ جب تک حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا صحیح نہیں کرے گا، نہ حج کمپلیٹ ہے نہ عمرہ کمپلیٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بڑے پہلو ہیں، اخلاص تھا ان میں، اخلاص۔ اللہ کی پناہ، آج لوگ قربانی کے جانوروں کی اتنی نمائش کرتے ہیں، اللہ کی پناہ اتنی تشہیر کرتے ہیں، فلاں کا جانور وہ والا ہے، میں نے اس سے بڑا جانور لینا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اور حالت یہ ہے جو قربانی نہیں نہ کر سکتا، پچھلے سال کی ہے، اب نہیں طاقت، اب وہ اس ڈر سے کر رہے ہیں نہ کی تو خاندان میں ناک کٹ جائے گی، اب وہ اس لیے قربانی کرتا ہے۔ وہ اخلاص کی در ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے سر سے لے کر پیر تک پوری زندگی اخلاص میں تھی۔ اخلاص پیدا کرے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ جانور بڑا ہے کہ جانور چھوٹا ہے، اللہ یہ دیکھتا کس دل سے کر رہی ہے، اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے، اس کے دل کے اندر میری محبت کتنی ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ جو اخلاص کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اخلاص تھا، قربانی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، ہمارے میں کتنا اخلاص ہے آپ نے غور کرنا ہے۔
اور جو اخلاص کے ساتھ چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے اللہ اجر کتنا بڑا دیتا ہے. میں نے پڑھا آج سے کوئی 50-60 سال پہلے نا ریاض کے اندر ایک بہت امیر آدمی تھا، سیٹھ آدمی تھا. اس نے ارادہ کیا مسجد بنانے کے لیے کہ میں نے مسجد بنانی ہے. اس نے ٹھیکیدار کو بلایا، وہ مستری کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں اور مسجد کے حوالے سے جتنا بھی خرچ ہوگا میں اکیلا دوں گا، ایک اینٹ بھی کسی سے نہیں لینی. یہ بتا رہا ہوں اخلاص. وہ ٹھیکیدار نے کہا ٹھیک ہے. مسجد بننا شروع ہو گئی. اس مسجد کے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، بوڑھی اماں. وہ وہاں سے گزرتی تو اس نے دیکھتی کہ یہ کیا بن رہا ہے. ایک دوسرے وہ ٹھیکیدار سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کیا بنا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اماں یہ مسجد بن رہی ہے. مسجد بن رہی ہے؟ وہ آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے. تو اس مسجد کے قریب جہاں سے مٹی اٹھا کر لائی جاتی تھی تو اس مٹی کو اٹھانے کے لیے بھی وہ ایک جو چھابڑا سا ہوتا ہے اس کی ٹوکرا سا اس کی ضرورت تھی. تو اماں کہتی ہے مسجد بن رہی ہے؟ اچھا. وہ بیچاری ایک غریب خاتون تھی، اپنے گھر میں گئی اور گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا تھا، اس کے پتے توڑے اور وہ ایک ٹوکرا سا بنایا اور وہ ٹوکرا لا کر اس ٹھیکیدار کو کہتی ہے یہ لو، یہ جو تو وہاں سے مٹی اٹھا کر لاتا ہے نا مسجد بنانے کے لیے، یہ تو لے لے، اس میں اٹھا کر لایا کر. وہ ٹھیکیدار کہنے لگا نہیں، اس کے مالک نے، بنانے والے نے سختی سے منع کر رکھا ہے کسی سے کچھ نہیں لینا، اس لیے میں یہ نہیں لے سکتا. اس نے کہا بیٹا یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ چھابڑا ہے، یہ ٹوکرا ہے چھوٹا سا، کیا ہوتا ہے تو لے لے، فرق تو نہیں ہے. میں غریب عورت ہوں، میں یہ مسجد تو نہیں بنوا سکتی پر اتنا تو کر سکتی ہوں نا، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اچھا. اس خاتون نے اصرار کیا، اس ٹھیکیدار نے وہ لے لی. جب مسجد بن گئی، مکمل تیار ہو گئی، وہ مسجد بنانے والے نے خواب دیکھی جس نے وہ مسجد بنائی تھی. نصیحت ہے اس میں بہت بڑی آپ کے لیے. آپ یہ سمجھ لیں پورے خطبہ جمعہ کا لب لباب اخلاص اپنے دل میں پیدا کرنے، اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے. دنیا راضی نہیں ہوتی، دنیا راضی نہیں ہوتی، رب کو خوش کرے. اس نے خواب دیکھی، مسجد بنانے والے نے خواب کیا دیکھی کہ اس نے جنت میں اپنا گھر دیکھا. حدیث میں آتا نا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں رب کا گھر بنایا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. اس نے جنت میں اپنا بنا ہوا گھر دیکھا، اس کو یقین ہوا یہ جو میں نے مسجد بنائی ہے نا اللہ نے بدلے میں میرے لیے جنت میں گھر بنا دی. اس نے دیکھا کہ جنت میں اس کے گھر کے ساتھ اسی طرح کا ایک اور گھر بنا ہوا. بڑا حیران ہوا کہ میرے جیسا گھر اس گھر کے پڑوس میں ایک اور گھر بنا ہوا ہے. بڑا حیران، یہ گھر کس کے؟ خیر اس کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلتے ہی وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے وہ ٹھیکیدار کو بلایا، اس نے مجھے سچی سچی بات بتا، اس مسجد کو بنانے میں کسی سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہتا میں نے تو کسی سے کچھ نہیں لیا. وہ کہتا غور کر، سوچ، شاید کسی سے کچھ لیا ہو. اس نے غور کیا، اس نے کہا ہاں، وہ مسجد کے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی. اس بڑھیا کا اصرار تھا، اس نے ایک اپنے ہاتھ سے وہ چھابڑا سا بنایا تھا مٹی کو اٹھانے کے لیے، بس میں نے وہ لیا اس سے. وہ شخص وہاں سے نکلا، سیدھا اس بوڑھی اماں کے گھر گیا. اس کے دروازے پہ دستک دے کر کہتے اماں مجھے بتا اس کو بنانے میں کتنے پیسے لگے تھے، میں دینا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے نہیں بیٹا تم سیٹھ آدمی ہو، بڑے آدمی ہو، مسجد بنا دی، میں اتنا نہیں کر سکتی تھی، جتنا کر سکتی تھی وہ میں نے کر لیا. وہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اللہ کے گھر کے لیے جتنا میں اس میں کام تھا وہ آ جائے، پر میں نے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، وہ میں نہیں کر سکتی، میں نہیں لوں گی. اس نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ منہ مانگی قیمت بولے میں آپ کو دوں گا. وہ کہنے لگی نہیں یہ نہیں ہو سکتا بیٹا. اس نے جب اصرار کیا تو وہ
اماں کہنے لگی کہ بیٹا تم اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے جنت میں بنا ہوا اپنا گھر دیکھا ہے اور اسی گھر کے پڑوس میں اسی طرح کا ایک اور گھر بنا ہوا دیکھا ہے. اماں پتہ کیا کہنے لگی بیٹا تو چلا جا، جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب رات میں نے بھی دیکھی، جو تو نے دیکھا وہی میں نے دیکھا. یہ اخلاص سے کیا ہوا عمل اللہ کیسے قبول کرتے؟ اخلاص پیدا کر لیں بس اپنے دل میں، ریاکاری کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اپنے جانور کو فیس بک اور واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگانے کے لیے نہیں. آپ چھوٹا جانور کر لیں، آپ کی حیثیت ہے نا کہ میں 10 لاکھ کا کر سکتا ہوں، اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ ریاکاری آ سکتی ہے، آپ 50,000 کا کر لیں. ایسے ہمیں محدثین سے ملتے ہیں ایسے لوگ جن کی استطاعت تھی کہ وہ زیادہ کر سکتے تھے، پر ریاکاری کے ڈر سے انہوں نے چھوٹا جانور کیا کہ ہمارے دل میں ریاکاری نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. سال کے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے افضل ترین یہ دن ہے، فضیلت والے. ٹھیک ہے، یہ افضل ترین دن ہے. اور آج کا خطبہ جمعہ رمضان کے جمعوں سے بھی زیادہ افضل ہے. سال کے جتنے جمعے ہیں کوئی جمعہ اس جمعے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے فضیلت والے یہ دن یہ جمعہ. اور نبی علیہ السلام کے متعلق آتا کہ آپ ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے، روزے کی حالت میں گزارتے تھے. اور میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ذوالحجہ کا ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک دن کا روزہ. 9 روزے 10 سال کے گناہوں کا کفارہ، کیونکہ عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. آپ یہ 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتے یا آپ کے لیے رکھنا مشکل ہے تو پھر یوم عرفہ کا روزہ کبھی نہ چھوڑیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، 1 سال آئندہ اور 1 سال پچھلا، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو وہ دن آپ، ہمارے ہاں بدھ والے دن عید ہے اور آپ منگل کا روزہ، کیونکہ ایک حدیث میں 9 ذی الحج کا روزہ بھی آیا ہے. ہمارے ہاں بہت اختلاف ہے اس میں، وہ جی عرفہ تو اس دن وہاں پہ ہے تو یہاں پہ. ایک حدیث میں 9 ذی الحج کا لفظ بھی ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس لیے اس اختلاف کو ختم کرتے ہوئے اپنے حساب سے جو آپ کے ملک میں چاند کی تاریخ ہے اس حساب سے آپ عرفے کا روزہ رکھیں. اور یہ بڑی فضیلت والا یہ عرفے کا دن ہے. ایک تو وہ ہے نا جو حجاج عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، حاجی لوگ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر رات آتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا. حدیث میں آتا ہے عرفے والے دن اللہ دن دہاڑے آسمان دنیا پہ آتا ہے، دن دہاڑے. ہر رات کو آتا ہے، سال کی ہر رات کو، ہر عرفے والے دن اللہ عرفات کے میدان میں دن دہاڑے آتا ہے آسمان دنیا پہ. اور اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبادی، میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو نا، ان کو دیکھو، یہ پریشان حال، ان کے بکھرے بال، ان کے احرام کی 2 چادریں، ان کے اندر وہ مائیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے شیر خوار بچوں کو چھوڑا ہے، یہ اپنے اپنے وطنوں سے حج کرنے کے لیے آئے، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تیری مغفرت، تیری رحمت، تجھ سے معافی. اللہ فرماتا ہے گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دی ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تو نے سب کو معاف کر دیے؟
اللہ وہ کونے میں کھڑا تیرا بندہ، اس کا تو یہ گناہ بھی ہے، اس نے یہ گناہ بھی کیا تھا، اللہ یہ گناہ بھی کیا تھا، اور تو کہہ رہے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں آج جس کا جو گناہ بھی تھا میں نے وہ بھی معاف کر دیا، یہ آ گئے ہیں میرے پاس۔ تو یہ تو فضیلت ہے حاجیوں کے لیے۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ بہترین دعا وہ ہے جو عرفے والے دن کی جاتی ہے، اور یہ عام ہے۔ آپ اس دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، وہ دن روزے کی حالت میں گزاریں، اور ماحول بنائے جیسے رمضان میں ماحول ہوتا ہے گھر میں سحری اور افطاری کا، اور گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اہلیہ کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو آپ روزہ رکھوائیں۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ یہ نماز عید الاضحیٰ کا جو آپ کے ہاں ایک اجتماع ہوتا ہے اس کا اعلان بھی ہے۔ ہمارے جو بھائی ہیں فضیلت الشیخ واصف منیر حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ آپ کو عید کا خطبہ اور عید کی نماز کی امامت بھی کروائیں گے، اور جو عید کی نماز کا وقت رکھا گیا ہے وہ 5:45 ہے، 5:45، 5:45 بجے کا جو ٹائم ہے وہ طے پایا ہے عید کی نماز کا۔ تو یہاں مسجد میں انشاءاللہ آپ کی عید کی نماز ادا کی جائے گی، تو بر وقت آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور میں دعا گو ہوں کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے جو سنا اور جو سنایا، اور اللہ کی توفیق سے وہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں توحید کی غیرت پیدا کر دے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے ہمارے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ جو قربانی لائے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اس فاطمہ مسجد کو آباد کر دے، جو اس گھر کو آباد کر لے اللہ ان کے گھر دونوں جہانوں میں آباد فرما دے۔ محبت کرتے ہیں حاجی جاوید حافظہ اللہ تعالیٰ، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اور ان کی محنت کو اللہ قبول فرمائے، اور آپ کا آنا اور بیٹھنا سننا اللہ قبول فرمائے۔ ان بچوں کی عمروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان کو دین کا محافظ بنائے، دین کا داعی بنائے، عالم بعمل بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو تیرے گھر کے حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں پہ ایک بڑا جنب غفیر ہے جو حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول بھی فرمانا اور مبرور بھی فرمانا، اللہ ان کے حج کو قبول فرمانا، اللہ یہ امن والا اور سلامتی والا حج بنانا، اور ان کی وہ دعائیں جو امت اسلام کے لیے وہ مانگے گی اللہ قبول بھی فرمانا۔ اے اللہ ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمانا، اللہ عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمانا۔ اللہ ہم جا تو نہیں سکے، ہمارے دل تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، اے اللہ آئندہ سال ہمیں بیت اللہ کے حج سے محروم نہ کرنا۔ اللہ تیری طرف سے فیصلے اذن کے ہوتے ہیں، اللہ تو حکم کرتے تیرے کن سے ہوتے ہیں، اللہ تو ہمارے نصیبے میں بھی اپنے گھر کا حج لکھ دے، اس گھر کا طواف لکھ دے، عمرے لکھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔